بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسکردو کے اندر کچھ خاص مارکیٹوں کا ذکر کرنے والے ہیں، جس میں آرا مشین لائن یا ٹمبر مارکیٹ، پرانا بازار اور ورکشاپ لائنز ہیں۔ ہمارے سفر کا آغاز ڈگری کالج کے سامنے سے ہوا ہے اور ہم اس وقت ٹمبر مارکیٹ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ٹمبر مارکیٹ دراصل مین روڈ جو کالج روڈ ہے اس کے پیرلل اس کے بیک سائڈ پر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک طرف بڑی بلڈنگز ہیں، دوسری طرف لکڑی کے کارخانے ہیں۔ اگرچہ اسکردو میں کوئی جنگل اپنا ہے نہیں، لیکن یہاں دو طرح کی بڑی مارکیٹیں ہیں لکڑی کی۔ ایک یہ ٹمبر مارکیٹ جس کو عام طور پر آرا مشین لائن کہا جاتا ہے، یہاں فرنیچر اور عمارتی لکڑیوں کا کام ہوتا ہے، اور دوسری لکڑی کی منڈیاں ہیں جہاں پر جلانے کی لکڑی کٹی ہوئی حالت میں دستیاب ہوتی ہے۔ اس کا بھی ایک چکر ہم ضرور لگائیں گے۔ تو ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے، اور روڈ بہت کھلی تو نہیں ہے، لیکن پھر پکی روڈ ہے۔ اس کے آس پاس اطراف میں دونوں طرف لکڑی کے کام والی دکانیں موجود ہیں، اور جس کو بڑئی کی دکان کہہ لیں، ترخان کی دکان کہتے ہیں۔ یہاں سے اوپر کی طرف مڑتے ہیں تو اب پھر دوبارہ 1 منٹ کے بعد ہی مین روڈ پر پہنچ جاتے ہیں، کالج روڈ پر۔ سیدھے جائیں گے تو یہ ٹمبر مارکیٹ ہماری چل رہی ہے۔ کیونکہ جنگل نہیں ہے، اس لیے یہاں زیادہ تر جو لکڑی استعمال ہوتی ہے عمارتوں کے لیے وہ سفیدے کی لکڑی ہے۔ باقی ادھر ادھر سے آ جاتی ہے مارکیٹ میں، مختلف ورائٹی کی چیزیں مل جاتی ہیں، اور کافی بڑی مارکیٹ ہے یہ۔ اور یہاں پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہنرمند اپنا اپنا ہنر آزماتے ہیں، اور بہت ہی مصروف یہ مارکیٹ ہے۔ البتہ جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ شدید ہو تو یہ مارکیٹ بھی پوری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اور اس روڈ کے اوپر نیچے کی طرف لنک روڈز ہیں کئی، جو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ میں ایک کا ذکر کر چکا ہوں، آگے ابھی ہم جدھر پہنچنے والے ہیں یہاں سے لیفٹ کی طرف اوپر مڑیں گے تو ہم یادگار چوک پہ پہنچیں گے، اس لیے میں یادگار سے واپس آ رہا ہوں اسی جگہ پر۔ یہ یادگار چوک ہے، اور ہم نیچے کی طرف مڑ چکے ہیں رائٹ سائڈ پر۔ اس کو ورکشاپ لائن کہتے ہیں، کیونکہ سب سے پرانی مارکیٹ یہ ہے ورکشاپ کے حوالے سے۔ ابھی بھی بہت ساری ورکشاپس ہیں، روڈ کافی کھلی ہے لیکن کنجسٹڈ رہتی ہے، ادھر رش گاڑیوں کا مرمت کی یہ وہ کھڑی رہتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی بڑی ہائی فائی ٹائپ کی مارکیٹ نہیں ہے، زیادہ تر ورکشاپس یہ ہیں جہاں ہر طرح کی گاڑیوں کی مرمت کا کام کیا جاتا ہے۔ اور ہم اس کے تھوڑی سی اترائی ہے، اس کے نیچے پہنچ جائیں گے۔ ابھی جہاں ہم رکے تھے وہیں پہ ہم پہنچیں گے تو پھر ہمارا سفر آگے جاری رہے گا۔ اس ورکشاپ لائن کے فوراً بعد اب ہم واپس جوائن کر چکے ہیں۔ یہاں سے رائٹ کی طرف ٹرن کریں گے تو نیا روڈ ہے نیچے ہرگیسا نالہ کی طرف جاتا ہے۔ سیدھے جائیں گے تو یہاں سے ایک اور ورکشاپ کا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے، یہ بخاریاں بنانے والے، اور اس روڈ کے دونوں سائڈ پر کثرت سے اسٹیل ورک ہوتا ہے۔ یہاں پھر میں آپ کو روک کے ایک پرانے بازار کی طرف لے جاؤں گا رائٹ سائڈ پر، پھر واپس آ کر اسی روڈ سے نیچے جائیں گے۔ تو یہ ورکشاپ لائن کا وہ پورشن جہاں بخاریاں اور اس طرح کے اسٹیل ورکس ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اب ہم جس طرف آئے ہیں رائٹ سائڈ پر، یہ ایک جھلک دکھاتا ہوں اصلی پرانے بازار کی، اسکردو کی۔ یہ جو اسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک دو نئی دکانیں ہیں، باقی بہت پرانی جو پاکستان بننے سے پہلے کی دکانیں ہیں یہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ تر سکھوں کی دکانیں تھیں، یا سکھ کاروباری لوگ ادھر رہتے تھے جب خالصہ سرکار کی یہاں یا ڈوگرا راج یہاں تھا۔ اس کے ختم ہونے کے بعد اب یہ دکانیں اسی طرح بند پڑی ہیں اور بہت بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور البتہ یہ تھوڑی سی رہ گئی ہیں، زیادہ تر مرمت ہو گئی ان کی۔ اور ادھر سے آ کے پھر ہم رائٹ کی طرف مڑیں گے تو یہ بھی ہرگیسا روڈ ہے۔ سیدھے لیفٹ پر جائیں گے تو ہم ایک چوک پہ پہنچے ہیں، یہ بھٹو بازار چوک کہلاتا ہے۔ یہ پرانے بازار کا مرکز ہے ایک طرح سے، اور ہم ادھر پہنچنے والے ابھی واپس جا کر، واپس ہم آ گئے اسی جگہ جہاں سے ہم ادھر آئے تھے، رائٹ مڑے تھے۔ ابھی لیفٹ کی طرف جائیں گے تو ابھی بھی بخاریاں بنانے والے اور دیگر جو لوہے کے کاروبار اور لوہے کے کاریگرز ہیں ان کی شاپس ہیں۔ یہ چھوٹا سا پورشن بہت تنگ ہے، یہاں سے گزرنا بڑا ڈسٹربنگ ہوتا ہے اکثر و بیشتر، اور اس وقت کیونکہ سردیوں کا سیزن ہے تو اس لیے بخاریوں کا ڈسپلے ہے، بہت زیادہ ان کا کاروبار اس وقت چمک جاتا ہے۔
अब हम पहुंच चुके हैं भुट्टो बाज़ार। यहाँ से राइट साइड मुड़ेंगे तो फिर यादगार चौक पे पहुंचेंगे, लेफ़्ट पे हम मुड़े हैं तो पुराने बाज़ार की तरफ आ रहे हैं हम। जो स्कर्दू का असली पुराना बाज़ार है, मैं अब उधर पहुंचा। तो अभी थोड़ी देर पहले हम इस चौक पे पहुंचे थे। यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो बेनज़ीर चौक, हम लेफ़्ट की तरफ मुड़े हैं और जो ओरिजिनल पुराना सबसे कदीम बाज़ार है स्कर्दू का, उसकी तरफ आए हैं। इसके भी शुरू में कुछ दुकानें, बल्कि बेशतर दुकानें नई बन चुकी हैं, अलबत्ता अभी भी कुछ दुकानें उसी पुरानी हालत में मौजूद हैं। इस पुराने बाज़ार की एक ख़ास हाजी मिठाई, हाजी मिठाई के बारे में ये कहा जाता है कि ये स्कर्दू में सबसे पहले मिठाई की दुकान जिस बंदे ने खोली थी, उनके नाम से ये नाम रखा गया है और अभी भी बहुत मशहूर इस हवाले से भी है। आम मार्केट में जो भी चीज़ नहीं मिलती है वो यहाँ मिल जाती है आपको, इसीलिए समझो कि आखिरी उम्मीद है हाजी मिठाई। अभी वो ख़ुद मौसूफ़ तो मरहूम हो चुके हैं, उनके बेटे या पोते दुकानें चलाते हैं और बहुत ही यूनिक टाइप की, यानी आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा जो चीज़ नहीं मिलेगी वो यहाँ मिल जाती है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो अभी भी कुछ दुकानें पुरानी हालत में मौजूद हैं लेकिन बेशतर रेनोवेट हो चुकी हैं। इस बाज़ार के बारे में भी यही कहा जाता है कि शुरू का बाज़ार ही ये था। यहाँ भी सिख और दूसरे जो कश्मीर से आए हुए ताजिर हजरात अपने कारोबार करते थे, अब तो सारे लोकल्स हो गए हैं। और ये स्कर्दू का हार्ट है सक मैदान, वहाँ पर ये मौजूद है। और सक मैदान में भी ज़्यादातर कश्मीर से हिजरत करके इधर सेटल होने वाले लोग हैं। और इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम इंशाल्लाह और इस तरह की स्कर्दू की चीज़ों को आपके सामने लाएंगे एक एक करके छोटे छोटे क्लिप्स में। तो देखिए, एंजॉय कीजिए और पसंद आए तो दाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच।